اس حکومت کو ہاتھ جوڑ کے ہم کہتے ہیں کہ گومل یونیورسٹی ہمارے جذبات کا مرکز ہے. خدا کا واسطہ اس یونیورسٹی کو بربادی سے بچائیں اور اس کو علیحدہ فنڈ دیں. ایگریکلچر یونیورسٹی کو علیحدہ فنڈ. جو یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں چاہے وہ غریب ہیں چاہے امیر ہیں ان سب کا دھیان رکھنا چاہیے. یہ یونیورسٹیاں علمی گہوارے ہیں. یونیورسٹیاں ہمارا مستقبل ان میں موجود ہے. ان کو تباہ نہ کیا جائے اور گومل یونیورسٹی کا صرف بورڈ رہ جائے اور پھر گومل یونیورسٹی کو لوگ ڈھونڈتے پھریں کہ ادھر ایک مرحومہ ایک یونیورسٹی ہوا کرتی تھی. یہ غلط بات ہے. حکومت کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. اس حد تک چلی گئی ہے گومل یونیورسٹی کہ ہم آپ کو یہ مارکیٹ ریٹ والی جو ہم قیمت لگا رہے ہیں یہ بھی نہیں آپ سے لیتے اور آپ ہمارے باقی ڈپارٹمنٹ کو تباہ کریں. ہمارے اسٹوڈنٹس کو لے کے نہ جائیں. ہمارے پینشنر جو پینشن کے لیے انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. پہلے لٹی پٹی ایک یونیورسٹی ہے جس کو خود مالی امداد چاہیے اس کو انہوں نے نیزے کی انی کے سامنے رکھ دیا اور دھڑا دھڑ چیزوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. تو میں نے آج عدالت میں بھی یہی بات کہی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جیو اور جینے دو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ اطلاعات نیوز کے اسٹوڈیو سے. آج ہم بات کریں گے گومل یونیورسٹی کو تقسیم کر کے زرعی یونیورسٹی بنانے کے حوالے سے. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر قانون ہیں اور سیاستدان ہیں اور کافی نظر رکھتے ہیں حالات پہ اور صورتحال پہ. آج انہوں نے زرعی یونیورسٹی کے حوالے سے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی ہے اور چاہتے ہیں کہ ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے کہ زرعی یونیورسٹی بنائی جائے، لیکن زرعی یونیورسٹی اس طرح بنائی جائے کہ گومل یونیورسٹی پر کوئی فرق نہ پڑے، کوئی آنچ نہ آئے، کوئی حرف نہ آئے. تو نثار صدر صاحب کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ ٹائم نکال کر تشریف لائے ہیں. تو سب سے پہلے نثار صدر صاحب ہمیں یہ بتا دیجئے کہ زرعی یونیورسٹی کا قیام ڈیرہ اسماعیل خان میں عمل میں آ چکا ہے اور جامعہ گومل کا بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اپنے طور پہ چلتی رہے گی. تو آپ کو کیا پرابلم، کیا ایشو ایسا پیش آ گیا ہے کہ آپ ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں اور ڈبل بینچ نے آج اس کیس کی سماعت بھی کی ہے اور نوٹسز بھی بھجوا دیے ہیں، تو یہ کیا صورتحال ہے؟ دراصل میں جذباتی طور پر ڈیرہ اسماعیل خان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور اس پیار کے پیچھے بہت طویل جدوجہد ہے. جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے مسائل کے لیے میں نے بڑی قربانیاں دیں. جیلوں میں گیا، میری جائیداد ضبط ہو گئی، میرے بچوں نے بڑی تکالیف برداشت کی اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان کو اس پرانے ڈیرہ اسماعیل خان میں جو آپ لوگوں کو بھولتا جا رہا ہے، وہ ڈیرہ اسماعیل خان جس میں ٹھنڈی سڑک تھی، جس میں ایک خاص قسم کے بازار گلیاں تھے اور یہ ریت کی بوریاں اور اس کے پیچھے بندوقیں نہیں تھیں، کوئی خوف نہیں تھا. لوگ جمعے کے دن تقریباً جشن مناتے تھے اور سارے شہری دریا کے کنارے پہنچ جاتے اپنی فیملیز کے ساتھ، گھرانوں کے ساتھ. یہ کمال ڈیرہ اسماعیل خان تھا اور اس پورے ماحول میں گومل یونیورسٹی ایک کمال اضافہ تھا. اب مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے کہ میں گورنمنٹ کالج جو آج کل گورنمنٹ کالج 1 کہلاتا ہے اس میں پڑھتا تھا اور بی اے کا طالب علم تھا اور میں نے الیکشن لڑا تھا اور اس الیکشن میں میں نے کامیابی حاصل کی تھی اور اس پریزیڈنٹ کے طور پر گومل اسٹوڈنٹس جو ایسوسی ایشن تھی اس کا میں پریزیڈنٹ تھا.
تو 1962 میں 1962 میں سائنس کالج کا افتتاح کرنے کے لیے جنرل ایوب آیا تھا اور اس کے ساتھ نواب کالا باغ بھی تھے جو اس وقت سارے پاکستان یعنی یہ جو ویسٹ پاکستان ہے اس کے وہ گورنر تھے، اور ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا ذوالفقار علی بھٹو، اور سٹیج پہ تو ایوب خان بیٹھے تھے اور نواب کالا باغ، اور میں بھٹو کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تو اس وقت میں نے بھٹو سے یہ کہا کہ آپ اثر رکھتے ہیں نواب کالا باغ پر بھی اور ایوب خان پر بھی، وہ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ مہربانی کر کے گورنمنٹ کالج ڈی آئی خان کو یونیورسٹی میں ترقی دلوا دیں، آپ ترغیب دیں جنرل ایوب خان کو۔ تو وہ ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے بھٹو صاحب، وہ یکدم سیدھے ہو کے بیٹھے اور اس نے کہا پرسویشن، میں ترغیب دوں؟ بھٹو نے کہا جنرل ایوب کو ترغیب دوں؟ نہیں، میں خود آپ کو یونیورسٹی دوں گا۔ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا یہ کیسے ہمیں یونیورسٹی دے سکتے ہیں؟ لیکن ایک عجیب بات ہوئی 1974 میں، یہ 1962 کی بات ہے، 1974 میں وہی شخص بھٹو وہ آیا اور اس نے گومل یونیورسٹی کی وہ افتتاح کیا اس کا، اور افتتاح کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ یونیورسٹی پسماندگی اور غربت کو ختم کرے گی، اور مجھے اب تک اس کے یہ الفاظ یاد ہیں۔ تو یہ ایک خواب ہے جس کی تعبیر یہ گومل یونیورسٹی ہے۔ ہزاروں لوگ تعلیم حاصل کر کے اچھے اچھے روزگاروں پہ اسی گومل یونیورسٹی نے یہاں تعلیم کو عام کیا۔ آپ جتنے لوگ میری یہ بات سن رہے ہیں، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سڑک، ٹرین کی پٹڑی، نہر کا آنا اور یونیورسٹی کا کھلنا یہ لوگوں کی نفسیات کو بدل دیتا ہے۔ جب سے یہ گومل یونیورسٹی نے علم کا علم بلند کیا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کا مزاج بدل گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان ایک مستقبل میں دیکھنے والا علاقہ ہو گیا۔ اس سے پہلے لوگ اپنی بیچارگی، اپنی غربت، اپنی بے بسی کے ساتھ زندگی چپ کر کے گزارتے تھے، لیکن اب وہ جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ہائر ایجوکیشن، اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے سامنے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ گومل یونیورسٹی اب ایک بہت خطرناک حملے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسے۔ میں ایک وکیل بھی ہوں، لیکن ایک سوشل ورکر بھی ہوں، اور میں سوچتا رہتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کس طرح ترقی کرے گا جب ادارے بنے بنائے ادارے وہ لوگ ہضم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ٹوٹل اتنا بڑا ادارہ جس کی 8,000 کنال زمین نواب علب نواز جو صدوزئی نواب تھے، ڈیرے کے نواب تھے، اور ہم لوگ، مجھے یہ بات بھی یاد آ رہی ہے کہ ہم کچھ عمائدین اور میں فقیر درویش بھی ساتھ تھا، ہم لوگ نواب صاحب سے ملے تھے اور نواب صاحب سے درخواست کی تھی کہ آپ یہ زمین دے دیں۔ تو نواب صاحب ایک بہت گریسفل شخص تھا، ایک باوقار شخص تھا، نواب کے ٹائٹل کے اہل تھا وہ، اس نے یہ 8,000 کنال زمین، اس کے اوپر ہے 8,000 کچھ اور اوپر ہے، یہ زمین اس نے یونیورسٹی کو گفٹ کی۔ اب آپ لوگ زیادہ قانون کی میں الجھنوں میں نہیں ڈالنا چاہتا، گفٹ جو ہے وہ جو کسی ادارے کو دیا جائے اس گفٹ کی چھینا جھپٹی نہیں ہوتی، وہ ذاتی ملکیت ہوتا ہے اس ادارے کا۔ اور ایک اور بات آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ گومل یونیورسٹی جو ادارہ ہے
وہ دراصل ٹیکنیکلی وہ ایک شخص ہے، وہ ایک وجود ہے، اور اس شخص کو یہ زمین دی گئی تھی۔ اب اس شخص کو اس گفٹ جو دیا گیا تھا، اس گفٹ سے محروم کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ ایک بات میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہم ایگریکلچر یونیورسٹی کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی بھی کامیاب ہو اور گومل یونیورسٹی بھی کامیاب ہو، اور ایگریکلچر یونیورسٹی کی طرح میڈیکل یونیورسٹی کھولی جائے، انجینئرنگ یونیورسٹی کھولی جائے۔ یہاں یونیورسٹیاں جتنی بڑھیں گی، اعلیٰ تعلیم بڑھے گی، تو میری یہ پسماندہ علاقہ جو ہمارا یہ دھرتی ہے، یہ دھرتی ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکے گی۔ کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ایگریکلچر یونیورسٹی کے مخالف ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہم ایگریکلچر یونیورسٹی کو گومل یونیورسٹی سے زیادہ ترقی دینا چاہتے ہیں، اور اگر ایگریکلچر یونیورسٹی کو وہ فنڈ نہ ملے جو حکومت کو دینے چاہیے۔ ایک نئی یونیورسٹی بنی ہے، اور جب بنی ہے تو حکومت نے ہاتھ کھینچ لیا، حکومت پسپا ہو گئی، حکومت نے فنڈز دینے سے انکار کر دیا۔ حکومت کو پالنا ہے ایگریکلچر یونیورسٹی کو، حکومت کو فنڈز دینے ہیں، کیونکہ یہ پبلک کی یونیورسٹی ہے ایگریکلچر، اور اس ایگریکلچر یونیورسٹی کو، پبلک یونیورسٹی کو صرف حکومت ہی پال سکتی ہے۔ یہ کیا ٹریجڈی ہے کہ تمام یونیورسٹیاں پاکستان میں حکومت کی اس پسپائی سے، حکومت جو فنڈ مہیا نہیں کر رہی، اس وجہ سے یونیورسٹیاں بیمار ہو رہی ہیں، یونیورسٹیاں پژمردہ ہو گئی ہیں، یونیورسٹیاں جو ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں رہ سکتی، یونیورسٹیاں اپنے سٹاف کو تنخواہیں نہیں دے سکتی۔ یہی حال گومل یونیورسٹی کا ہے۔ گومل یونیورسٹی تو خود بڑی مشکل سے اپنی زندگی کو قائم رکھے ہوئے ہے، اس پر ایگریکلچر یونیورسٹی کا بوجھ اس پہ ڈال دیا جائے، ایگریکلچر یونیورسٹی کو اس کی گود میں پھینک دیا جائے کہ آپ نے اس کو پالنا ہے، آپ نے ہاسٹل دینے ہیں، آپ نے لڑکے دینے ہیں، آپ نے ڈپارٹمنٹ دینے ہیں، آپ نے اپنی فیکلٹیاں ہمیں دینی ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ حکومت کہاں چلی گئی؟ کیا حکومت ایگزسٹ نہیں کرتی؟ حکومت کو گومل یونیورسٹی کو تباہ کیے بغیر ایگریکلچر یونیورسٹی کو کامیاب کرنا ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک بھوکے آدمی کو خوراک دینے کے لیے ایک اور بھوکے آدمی کا منہ کا نوالا نہیں چھیننا چاہیے، ایک ننگے کو لباس دینے کے لیے دوسرے شخص کو ننگا نہیں کرنا چاہیے، ایک یونیورسٹی کو آباد کرنے کے لیے دوسری یونیورسٹی کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ اندیکھے ہاتھوں سے گومل یونیورسٹی بھی کامیاب ہوگی، گومل یونیورسٹی کی فیکلٹی کو اور ان کے ڈپارٹمنٹس کو اور ویٹرنری ڈپارٹمنٹ کو، ان تمام فیکلٹیز کو وہ لے جانا چاہتے ہیں، اچک کے لے جانا چاہتے ہیں۔ میں مشورہ دوں گا، میں ایک سینئر آدمی ہوں، جو وائس چانسلر ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی کے، ان کو مشورہ دوں گا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیے، اپنے وسائل کو استعمال کیجئے، حکومت کو مجبور کریں کہ وہ آپ کو پیسے دے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ گومل یونیورسٹی جو چلتی ہوئی یونیورسٹی ہے، اس کی ایگریکلچر فیکلٹی کے داخلے بند کر دیے ہیں تاکہ وہاں سٹوڈنٹ نہ جائیں، اور اپنے جو اس کا جو نام نہاد ایک فیکلٹی وہاں جو بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے داخلے کھلے ہوئے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایگریکلچر یونیورسٹی کے وائس چانسلر
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और गोमल यूनिवर्सिटी के एडिशनल वाइस चांसलर हैं। यानी उन्होंने गोमल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को गायब कर दिया। गोमल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर का जो ओहदा है, जो मनसब है, उसे खाली रखा हुआ है ताकि प्रो वाइस चांसलर भी ना हो, वाइस चांसलर भी ना हो। और फिर एक ऐसे वाइस चांसलर को ले लिया गया है जो पहले ही अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कोई मनोसलवा का इंतज़ार कर रहा है। तो अब आप इंसाफ आप पर छोड़ता हूँ कि एक तरफ वो वाइस चांसलर है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का और दूसरी तरफ है एडिशनल वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी का। यानी लेने वाला भी खुद, देने वाला भी खुद। ये कोई माल गनीमत है, वो डिमांड करता चला जा रहा है। और इस वक्त जो इस्तेमाल में हैं बसें, वो बसें बहुत कम हैं, 10 बसें होंगी, 12 बसें होंगी, लेकिन वो डिमांड कर रहा है 40 बसें। 40 बसें तो गोमल यूनिवर्सिटी के पास हैं ही नहीं। ये क्या तमाशा है। और 1000 कनाल ज़मीन लेना चाहते हैं। गोमल यूनिवर्सिटी वाले मजबूर कर दिए गए हुकूमत की तरफ से। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम ये ज़मीन दे देते हैं, लेकिन इसके बदले में 30 करोड़ रुपया इसकी कीमत है। इस 1000 कनाल की मार्केट रेट है, वो आप गोमल यूनिवर्सिटी को दे दें ताकि गोमल यूनिवर्सिटी की जो माली मुश्किलात हैं वो भी ठीक हो जाएं, आपको भी ज़मीन मिल जाए। और इस हद तक चली गई है गोमल यूनिवर्सिटी कि हम आपको ये मार्केट रेट वाली जो हम कीमत लगा रहे हैं ये भी नहीं दे आपसे लेते, और आप हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स को तबाह न करें, हमारे स्टूडेंट्स को लेके न जाएं, हमारे पेंशनर जो पेंशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए देने के लिए पैसे नहीं हैं। और पहले लुटी पटी एक यूनिवर्सिटी है जिसको खुद माली इमदाद चाहिए, उसको उन्होंने नेज़े की अन्नी के सामने रख दिया और धड़ाधड़ चीज़ों पे कब्ज़े हो रहे हैं। तो मैंने आज अदालत में भी यही बात कही कि हम ये कहते हैं कि जियो और जीने दो, खुद भी सुखी रहो, दूसरों को भी गम में, मुसीबत में मुब्तला न करो। अच्छा शाह साहब, आप कानूनी तौर पर इन फैसलों को किस नज़र से देखते हैं कि सूबाई काबीना ने मंजूरी दी है, फिर जो यूनिवर्सिटी का जो फ़ैसला साज इदारा है जिसे इख्तियार हासिल है फ़ैसला करने का, सिंडिकेट, उसने भी मंजूरी दी है, फिर असासाजात तकसीम के लिए कमेटी बनाई गई है और उसने तकसीम की है, तो ये सारा काम कानूनी तौर पे हुआ है, यूनिवर्सिटी एक्ट के मुताबिक हुआ है, या आप समझते हैं कि ये एक्ट की खिलाफ? मेरे समझने से नहीं होता जी, कानून समझता है जी जी कि कैबिनेट ने एक्ट जो है खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे भी लागू है, गोमल यूनिवर्सिटी पे भी लागू है और कैबिनेट पे भी लागू है, उस एक्ट की खिलाफ वर्जी की है कैबिनेट ने। लेकिन फिर हम थोड़ी देर के लिए ठंडक के साथ बात करें, अगर कैबिनेट ने कर भी दिया था तो फिर देखना चाहिए कि कैबिनेट ने क्या कहा था। कैबिनेट ने ये कहा था कि आप जो कमेटी में मंजूर कर रही हूँ, यानी वो कैबिनेट जो है काबीना, वो जो कमेटी बना रही थी उस कमेटी में उन्होंने लिखा हुआ है कि गोमल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी बीच में होगा और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी बीच में होगा। अब जुल्म देखिए कि काबीना ने जो तरीका बताया था, चलिए उसके और ज़्यादा हम गहरी कानूनी पेचीदगियों में नहीं जाते, हम कहते हैं कि काबीना ने कह दिया था। अगर कह दिया था तो काबीना ने ये कहा था
کہ گومل یونیورسٹی کی طرف سے گومل یونیورسٹی کا وائس چانسلر جو ہوگا وہ بیچ میں بیٹھے گا، اور دوسری طرف سے ایگریکلچر یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہوگا وہ بیٹھے گا، تاکہ لینے والا اپنے حقوق کا تعین کر سکے اور دینے والا اپنی استطاعت کا کی ایک حد مقرر کر سکے۔ آپ گومل یونیورسٹی سے جب کوئی چیز لے رہے ہوں تو وہ دینے والا جو وہ اس آپ کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، وہ جو دینے والا ہے اس دینے والے کے لیے کوئی جگہ چھوڑنی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میں خیرات دیتے دیتے خود بھکاری نہ ہو جاؤں اور گومل یونیورسٹی کا صرف بورڈ رہ جائے، اور پھر گومل یونیورسٹی کو لوگ ڈھونڈتے پھریں کہ ادھر ایک مرحومہ ایک یونیورسٹی ہوا کرتی تھی۔ یہ غلط بات ہے۔ حکومت کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ حکومت کو ان یونیورسٹیوں کو سب یونیورسٹیوں کو فنڈز دینے چاہیے۔ آپ نے جو پٹیشن کی ہے اس میں آپ نے کس کس کو فریق بنایا ہے اپنے کیس میں؟ میں نے سب کو فریق بنایا ہے، گورنر کو کہ وہ چانسلر ہے، صحیح جی، پھر گورنر کو ڈائریکٹ نہیں بنایا، اس کا جو پرنسپل سیکرٹری ہے اس کو بنایا، تو وہ جب جواب دے گا تو وہ گورنر صاحب کی طرف سے جواب سمجھا نمائندگی جائے ہوگی، گا۔ ٹھیک۔ چیف منسٹر کو میں نے بنایا، لیکن اس کو ڈائریکٹ نہیں بنایا، ان کے پرنسپل سیکرٹری جو پرائم منسٹر سیکرٹریٹ کو چلا رہا ہے اس کو بنایا۔ وہ آفیسرز ہیں، وہ جواب دیں، اور ہم جواب لیں گے ان سے، لیکن ہم کیبنٹ کے پرابلمز کو بھی جانتے ہیں، حکومت کے جو مسائل ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو ایگریکلچر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو بھی فریق بنایا، ان کو بھی بنایا، جو ابھی گومل یونیورسٹی کے قائم وہ ان کو بھی بنایا۔ اس کے علاوہ جو سیکرٹری لائف سٹاک ہے اس کو بھی بنایا، اور جو سنڈیکیٹ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے۔ ہاں جی، سنڈیکیٹ کے جو ممبران ہیں، گومل یونیورسٹی کا جو ادارہ ہے فیصلہ ساز جس نے یہ منظوری دی ہے، تو سنڈیکیٹ کو بھی فریق بنایا۔ ہاں، جو کمیٹی کے ممبر ہیں، جو کمیٹی اس وقت یہ مال غنیمت اکٹھی کر رہی ہے، اس کے تمام ارکان کو ہم نے مدعا علیہ بنایا ہے۔ کمشنر کو بھی بنایا ہے کہ کمشنر اندھا دھند 1000 کنال کی زمین پہ دستخط کر رہا ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ کمشنر ایک بہت بڑا عہدہ ہے، ایک عزت والا عہدہ ہے، اس کو کسی ایک فریق کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس کو ہماری بات بھی سننی چاہیے تھی۔ اس کو جب یہ پتہ لگے کہ ہم لوگ تو ایگریکلچر یونیورسٹی کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ اگر گومل یونیورسٹی کو بچا لیا گیا تو ہم ایگریکلچر یونیورسٹی کے لیے فنڈز کے مطالبے میں ہم ایک صف اول میں کھڑے ہوں گے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم گومل یونیورسٹی کے حق میں ہم اس کو نقصان نہیں دینا چاہتے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ گومل یونیورسٹی کو بھی ڈوبنے نہ دے، اس کو ختم نہ ہونے دے، اور وہ جو مرضی آئے۔ یہ تو دونوں اینڈز پہ ایک ہی وائس چانسلر دونوں طرف بیٹھا ہے، اور جب کوئی شخص فیصلہ کرے تو وہ اپنے فیصلے پہ خود اپنے مدعی جس چیز کے لیے ہے اس مدعی کے طور پر اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ قانون کہتا ہے۔ اچھا، یہ بھی بات سچ ہے کہ سنڈیکیٹ کا کورم پورا نہیں تھا؟ ہاں، وہ تو ابھی جو یہ تو آپا دھاپی ہے نا، بھاگ دوڑ ہے۔ اس بھگ دوڑ میں انہوں نے ایک وہ سنڈیکیٹ کی میٹنگ بلائی، اس میں کورم جو ہے قانونی طور پر پورا نہیں ہے، اور یہ تو ایک ٹیکنیکل بات ہے۔ میں نیتوں کی بات کر رہا ہوں، میں ذمہ داریوں کی بات کر رہا ہوں۔ حکومت کو، اور خاص طور پر عمران خان جیسے جری پرائم منسٹر کو پسپائی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ہائر ایجوکیشن اگر نہیں ہے اور پرائمری ایجوکیشن اگر نہیں ہے تو بیچ والی سارے کالج، سارے اسکول سمجھو بیکار ہیں۔ پرائمری اسکول بہترین ہونا چاہیے، اور ہائر ایجوکیشن آخری اختتام اور آغاز،
اس پر بڑی نگاہ ہونی چاہیے اور اس کو بڑی سہولتیں دینی چاہیے اور ان کے اساتذہ کو زیادہ تنخواہیں دی جانی چاہیے۔ اس وقت تمام جو ہیرارکی ہے ہر جگہ پہ تنخواہیں جو ہیں بڑی بڑی تنخواہیں لوگ لے رہے ہیں، افسر شاہی ان امیجنیبل، جو آپ سوچ نہیں سکتے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں۔ تو پھر اساتذہ کا بھی حق ہے، اساتذہ کے علاوہ جو یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ غریب ہیں چاہے امیر ہیں، ان سب کا دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ یونیورسٹیاں علمی گہوارے ہیں، یہ یونیورسٹیاں ہمارا مستقبل ان میں موجود ہے، ان کو تباہ نہ کیا جائے۔ یہ میرا آخری جو فکرہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام یونیورسٹیوں کو اسپیشل توجہ دینی چاہیے اور حکومت جو ساری دنیا کے مسائل حل کرتی پھرتی ہے، اس حکومت کو ہاتھ جوڑ کے ہم کہتے ہیں کہ گومل یونیورسٹی ہمارے جذبات کا مرکز ہے۔ خدا کا واسطہ اس یونیورسٹی کو بربادی سے بچائیں اور اس کو علیحدہ فنڈ دیں، ایگریکلچر یونیورسٹی کو علیحدہ فنڈ دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ نثار صفدر صاحب۔ ناظرین، آپ نے سینئر ماہر قانون کی بات سنی اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ زرعی یونیورسٹی کی مخالفت نہیں کی جا رہی، بلکہ زرعی یونیورسٹی کے ساتھ اور دیگر یونیورسٹیاں بنانے کی بات بھی کی جا رہی ہے، لیکن جامعہ گومل کی قیمت پر نہیں۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ زرعی یونیورسٹی بھی قائم ہو اور وہ آگے چلے اور ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ بھی چاہتے ہیں تو اسے علیحدہ سے فنڈ دینے چاہیے اور جامعہ گومل کو وہیں رہنا چاہیے جہاں وہ ہے، جیسی ہے، بلکہ اس میں مزید ڈپارٹمنٹس کھولنے چاہیے، مزید شعبہ جات کھولنے چاہیے۔ اور یہ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ جامعہ گومل کے داخلے روک کر زرعی یونیورسٹی میں داخلے کیے جا رہے ہیں اور زرعی یونیورسٹی میں جو شعبے منتقل کیے گئے ہیں، جامعہ گومل دوبارہ ان شعبوں کو شروع بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اس کے وسائل زرعی یونیورسٹی کو منتقل کیے جا رہے ہیں اور جامعہ گومل کے جو وسائل ہیں وہ مزید اپنے وسائل نہ بڑھا سکتی ہے اور نہ ہی وصول کر سکتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ حکومت کو سوچنا چاہیے اور ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے، اور خاص طور پر زرعی یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں اور گومل یونیورسٹی کے قائم مقام وائس چانسلر کے طور پہ انہیں گومل یونیورسٹی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ صرف زرعی یونیورسٹی میں اپنا عہدہ قائم رکھنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے یہ فیصلے اس طرح نہیں کرنے چاہیے۔ اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔